بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اڈاپٹ کیے گئے بچوں کے بارے میں، کہ جو بچہ والدین جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بھائی اپنی بہن سے یا مسز جو ہے وہ اپنی کسی سسٹر سے یا اپنی بھائی سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، متبنہ بیٹا، اس کے بارے میں کتاب و سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین۔ یہ جو اڈاپٹ کیے گئے بچے ہوتے ہیں، یہ تمہارے ان کو ان کے باپوں کے نام سے، جو والد کا نام ہے ان کے نام سے پکارا جائے۔ اگر ان کے باپ کا نام کا پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے اس کے پس منظر میں کہ سرتاج رسول علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے اندر خواتین میں سب سے پہلے داخل ہوئیں، جہاں پر حضرت خدیجہ نے اپنا مال، اپنی ذات اور اپنا سارا کچھ قربان کیا۔ وہاں ان کے پاس اپنا ایک غلام تھا جس کا نام زید بن حارث تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ زید بن حارث کے والدین کسی اور ملک میں رہتے تھے، تجارتی قافلے مکہ سے دوسرے علاقوں میں آتے جاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، بات کی کہ ہمارا بیٹا کسی نے دیکھا ہو، تو کسی تاجر نے بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں ہم نے دیکھا ہے، اور وہاں پر محمد نام کی ایک ہستی ہے ان کے پاس موجود ہے۔ زید بن حارث کے والد اور چچا بہت سی اشرفیاں اٹھا کر، مال و دولت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کے مطالبہ کیا، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہمارا بچہ واپس کر دیں۔ کائنات کے امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے ہم بغیر پیسوں کے اسے چھوڑ دیں گے، اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ سرتاج رسول علیہ السلام کے پاس جب زید کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول، یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ ان کے چچا نے کہا کہ زید، ہم تمہیں غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے باپ اور چچا کی موجودگی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری آزادی سے سرتاج رسول علیہ السلام کی غلامی زیادہ پسند ہے، چونکہ ان کے سینے کے اندر ایمان راسخ ہو چکا تھا، وہ ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلا چکے تھے اور ایمان قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے کفر کے اوپر ایمان کو ترجیح دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں باپ اور چچا کو انکار کر دیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج کے بعد زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے زید بن حارث کی بجائے ان کو اپنے نام سے منسوب کیا۔ عرب کے ہاں یہ رواج تھا، لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے اور اپنے نام سے منسوب کر لیتے تھے۔ اب زید جوان ہو گئے، جب جوانی کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے لیے، عرب کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، صحابہ کے گھر تھے، مگر آپ نے اپنی پھوپھی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا انتخاب فرمایا اور ان کی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ جا کے پوچھا، زینب بنت خزیمہ کا۔ یہ چونکہ ایک آزاد عورت تھی اور عرب کے ہاں آزادی اور پھر سٹیٹس اور معیار اور اسٹینڈرڈ کو بڑا معیار سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھو کی بیٹی کہنے لگی، اللہ کے رسول، وہ ایک غلام ہے، پتہ نہیں کہاں سے بکتا بکاتا آیا ہے، آپ میرا رشتہ اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے ان کے گھر سے آ گئے، مگر کائنات کا رب العالمین عرش عظیم کا داتا خاموش نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری وحی نازل کر دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ وہ مرد یا وہ عورت ایمان والی نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو سر تسلیم خم نہیں کرتی۔ حضرت زینب نے جب یہ وحی کے الفاظ سنے تو دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول میرا رشتہ آپ زید سے کر دیں، اللہ تو مجھے ایمان والا ہی نہیں رہنے دیتا، میں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ ان کی وحی، ان کے نکاح کے اوپر اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی، اور وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ زید سے شادی کر دی جائے۔ جب شادی ہو گئی تو 1 سال بھی تعلق قائم نہ رہ سکا،
ایک تو وہ غلام تھے، دوسرا یہ ایک آزاد عورت تھی، یہ ہاشمی اور قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے۔ 1 سال کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ زید دیکھو یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس کا رشتہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا اور تم طلاق نہ دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا اس سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب زید نے طلاق دے دی تو عربوں کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی بھی بیٹی سمجھی جاتی ہے، بہو سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیج کر جو عربوں کے رواج اور ان کے بنائے ہوئے اپنے قانون اور ضابطے تھے ان کو ختم کرنا تھا اور اپنے دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا کہ حقیقت میں جو منہ بولا اڈاپٹ کیا گیا بیٹا یا بیٹی وہ حقیقت میں بیٹا اور بیٹی نہیں ہوتے، وہ تو منہ بولے ہیں، وہ اصل نہیں ہوتے، اور اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ تو جب یہ طلاق واقع ہوگی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی عدت مکمل ہوئی تو آسمان والے رب نے پھر دوسری وحی نازل کی۔ امہات المومنین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ واحد ہماری ایسی ماں ہے جن کے 2 نکاح دنیا میں ہوئے اور دونوں نکاح کے اوپر اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جب ان کی عدت مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ حضرت زینب سے شادی کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو عربوں کے ہاں یہ ایک نیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو محمد جس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور کل تک اپنی بہو جانتے تھے، آج اسی سے انہوں نے رشتہ کر لیا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو دنیا میں نافذ کرنا تھا اور دنیا کے بنائے ہوئے جو قانون اور ضابطے تھے ان کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نیا پیغام دنیا کو دینا تھا کہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حقیقت میں بہو نہیں ہوتی، اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ وہ اڈاپٹ کیا گیا بیٹا تھا اور یہ رسول اللہ کی پھپھو کی بیٹی تھی، آپ کے رشتے میں آ سکتی تھی، آپ سے نکاح ہو سکتا تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو آج ہم نے اس میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔